نظر بد۔ سونے سے پہلے اس نے موبائل اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ اس کی 2 گھنٹے والی پہلے ڈالی گئی فیس بک پوسٹ پر 250 سے اوپر لائکس اور لو ریئیکٹ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی کمنٹس بھی تھے۔ اس نے کمنٹس پڑھنا شروع کیے تو خود بخود چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کسی نے تعریف کی تھی تو کسی نے لکھا تھا تم پر گئی ہے، تو کوئی کمنٹ کر رہا تھا کہ نویرا یعنی میری بیوی کی کاپی ہے۔ اسے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ سب کو شکریہ کا رپلائی کر رہا تھا۔ آج صبح ہی عاشر کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نویرا اور بیٹی کو لے کر گھر لوٹا تھا۔ اسے ہمیشہ سے بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ اس کے خاندان میں بیٹیوں کی کمی تھی۔ عاشر کی دونوں بہنوں کے بھی 2 بیٹے تھے۔ خدا نے اسے پہلی ہی بیٹی عطا کر دی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا بھی نہیں تھی۔ نویرا اور بچی کی نگہداشت کے پیش نظر عاشر نے برابر والے کمرہ سیٹ کیا تھا تاکہ وہ دونوں کسی طور پر بھی عاشر کی آفس روٹین کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ عاشر کی امی بھی پوتی اور بہو کی دیکھ بھال کے لیے ان کے کمرے میں ہی ٹھہر گئی تھیں۔ رشتہ داروں کا صبح سے آنا جانا بند ہوا تھا۔ نانی، نانا، دادی، پھوپھیاں سب ہی پہلے ہسپتال پھر گھر آئے ہوئے تھے۔ کوئی کپڑے سی کر لایا تھا، بچی کے ننھی منھی ڈھیر ساری چیزیں، جھولا وغیرہ خرید کر لایا تھا۔ آخر کو عاشر اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے گھر کی یہ پہلی خوشی تھی۔ نویرا اور عاشر کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ نویرا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دادی، نانی نے تو بچی کو دیکھتے ہی صدقہ اتارا تھا۔ پھوپھی اپنے ساتھ بچی کے لیے کپڑے سی کر لائی تھیں۔ انہوں نے بھی بچی کو دیکھتے ہی ماشاءاللہ کہہ کر نظر اتاری۔ سب ہی بہت خوش تھے۔ ہسپتال کا اسٹاف بھی حیران تھا، بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی، مگر یہ تو بس ظرف کی بات تھی۔ ابھی وہ کمنٹس پر رپلائی کر ہی رہا تھا، امی ہانپتی ہوئی اس کے کمرے میں آئیں۔ بچی کو سانس نہیں آ رہی، اٹھو ہسپتال چلو۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑائی ہوئی تھیں۔ یہ خبر سن کر عاشر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے میں آیا تو نویرا بچی کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ بچی جھٹکے لے رہی تھی۔ بچی کو دیکھ کر لمحے بھر کو عاشر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ اس نے بہت ضبط سے خود کو سنبھالا اور گاڑی نکالی۔ جیسے تیسے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے بچی کو ایمرجنسی وارڈ میں ڈال دیا تھا۔ بچی کو اچانک کیا ہوا، یہ ڈاکٹر کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ بچی پیدائش کے طور پر صحت مند تھی۔ ڈاکٹر نے تسلی کر کے گھر جانے کی اجازت دی تھی۔ نویرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ عاشر کی امی تسبیح لے کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں نویرا کے والدین اور عاشر کی بہنیں بھی ہسپتال میں آ گئیں۔ سب کی حالت بہت خراب تھی۔ سب دعاؤں میں مشغول تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہوا ہے، بچی کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ عاشر سر پٹک پٹک کر رو رہا تھا اور نویرا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس کے جگر کے ٹکڑا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے ننھے وجود کا لمس، اس کی خوشبو اس کا دل تڑپا رہی تھی۔ پورا خاندان سوگ میں تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جہاں خوشیوں کی رونقیں تھیں، اب وہاں بین تھے۔ ہسپتال کے اسٹاف سمیت ہر بندہ دعا گو تھا کہ بچی ٹھیک ہو جائے۔ ایک بزرگ جو بہت دیر سے یہ سب دیکھ رہے تھے، عاشر کے پاس آئے۔ عاشر دیوار پر سر ٹکائے رو رہا تھا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کی چیز ہے، اس سے مانگو، اللہ بچی کو صحت تندرستی دے۔ وہ عاشر کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ بس بابا دعا کریں میری بچی۔ وہ پھر رو پڑا۔ کہاں ہے وہ بچی؟ بزرگ نے کہا۔ وہ اندر ہے۔ عاشر جو اب تک بچی
کو اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ چلو، وہ بزرگ عاشر کا ہاتھ پکڑ کر وارڈ کا دروازہ کھولنے لگے۔ عاشر تھوڑا جھجلایا، پھر ساتھ چل دیا۔ بچی کو بہت سخت نظر لگی ہے، بزرگ نے بچی کو دیکھتے ہی کہا۔ نظر؟ عاشر تھوڑا حیران ہوا، مگر کیسے لگ سکتی ہے؟ سب گھر والے ہیں، ہم نے نظر اتاری تھی۔ نویرا، جو بچی کے پاس ہی بیٹھی رو رہی تھی، بول پڑی۔ میں اس بچی پر ایک بہت بری نظر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کس کی نظر ہے۔ ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، رشتہ داروں کی بھی لگ سکتی ہے، مگر ایسی حالت تو کسی بہت ہی بزرگ کے۔ کس نے دیکھا ہے بچی کو؟ دادی، پھوپھی، نانی، جو سب باہر ہیں، بس۔ نویرا فوراً بول پڑی، اور وہ بزرگ نے پھر سے استغفار کیا۔ اور تو کوئی نہیں ملنے آیا، اور جو بھی آیا صدقہ دیا تھا ہم نے۔ عاشر نے فوراً جواب دے کر یکدم اسے یاد آیا۔ بلیسڈ وتھ بیبی گرل، اپنی وہ پوسٹ جو اس نے 2 گھنٹے پہلے فیس بک پر ڈالی تھی۔ بابا، مجھے نہیں یاد کس نے بچی کو دیکھا ہے، وہ جھجکا۔ دراصل میں نے تصویر فیس بک پر ڈالی تھی، تو پتہ نہیں، مگر سب دوست وغیرہ ہی تھے۔ نویرا چونکی، بزرگ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے بچی پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کر کے دم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ منوشر حاصل پر جاتے اپنی آواز کو بلند کر دیتے۔ تھوڑی دیر میں بچی نارمل ہو گئی۔ نویرا اور عاشر حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر بھی چیک اپ کے لیے آیا تو حیران رہ گیا۔ اب بچی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ نویرا اب بھی بچی کے ساتھ تھی۔ عاشر وارڈ سے باہر آ کر بابا کا شکریہ ادا کرنے لگ گیا۔ آپ تو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں بابا۔ عاشر بابا کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ انسان پر زیادہ تر مشکلات اس کی اپنی وجہ سے آتی ہیں، اور کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تم جانتے ہو، تم نے اپنی بچی کو اپنی وجہ سے موت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں اللہ کی کتاب، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی، اور نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اتار سکتی ہے۔ اور تم، آج کی نوجوان نسل، اپنی ہر خوشی، کامیابی، یہاں تک کہ معصوم بچوں تک کی خبر دنیا کے سامنے پیش کر کے خوش ہوتے ہو۔ داد پا کر، تعریف سن کر جانے کون سی راحت ملتی ہے، جبکہ اس کی قیمت اس کی نعمت سے محرومی ہوتی ہے۔ عاشر سر جھکائے سن رہا تھا۔ وہ کیا کہتا، وہ تو ان باتوں کو دقیانوسی سمجھتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اور پھر سب تعریف ہی کرتے ہیں۔ نویرا نے کئی دفعہ اسے منع بھی کیا تھا، ہر بات یوں پبلک نہیں کیا کریں، مگر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ یہ آج کی ایجاد ہے، اور کنزرویٹو لوگوں کو بہانا چاہیے۔ خود نہیں کرنا نہ کریں، ہمارے پاس ہے، ہم تو دکھائیں گے۔ تم بتا سکتی ہو تمہارے فیس بک کے دوستوں میں سے کس نے دل سے تعریف کی، کون حقیقی خوش ہوا تھا، کون تم سے حسد کرتا ہے، کون تمہارا برا چاہتا ہے؟ بزرگ رک گئے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اپنوں کو جو تمہاری خوشی میں خوش ہیں، ان کو دکھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، جو واقعی تم سے مخلص ہیں، مگر اس طرح اشتہار کا کوئی جواز نہیں۔ یہ حسد پیدا کرتا ہے، اس سے ذمہ دار بھی تم ہوگے، کیونکہ رازداری کا بھی دین میں حکم ہے۔ جب تمہیں حاسدین کا اندیشہ ہو، سمجھ جاؤ بیٹا، ہر چیز کا درست استعمال کرو۔ بہت چھپانا مقصد نہیں، لیکن یوں دکھانا درست نہیں۔ پرانے زمانے میں نومولود بچوں کو مہینوں بھر تک گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا تھا، بار بار نظر اتاری جاتی تھی، اور اب پیدا ہوتے ہی دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ وقت ہے، سنبھل جاؤ، خود کو نقصان سے بچا لو۔
بزرگ یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ عاشر اس سوچ میں تھا کہ واقعی جو سوچ وہ رکھتا تھا وہ غلط تھی، یا وہ جو بزرگ بتا کر گئے ہیں۔ اگر آج کچھ برا ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار کون ہوتا؟